اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیبیاں پاک دامن مولا علی علیہ السلام کی بیٹی اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شریک حیات رقیہ سلام اللہ علیہ سے منسوب صدیوں پرانا مزار ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رقیہ سلام اللہ علیہ خاندان اہل بیت کی دیگر 5 خواتین کے ساتھ یہاں مدفون ہیں۔ یہ خواتین عاشور کو واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے برصغیر کی طرف آ جاتی ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ مزار رقیہ سلام اللہ علیہ سے منسوخ نہیں بلکہ احمد تختہ نامی ایک زائد سید ایران کے شہر کرمان سے آتا ہے جس کی بیٹیاں اس دربار میں مدفون ہیں۔ پاکستان میں شیعہ اور سنی دونوں مذاہب کے پیروکار اس دربار کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہر سال 3 روزہ عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ ظاہرین ہر شب جمعہ یہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے ہیں۔ بیبیاں پاک دامن کی زیارت گاہ صدیوں پرانی اور لاہور کی آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہاں پر شیعوں کے پہلے امام مولا علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سلام اللہ علیہ سمیت 5 دیگر خواتین مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رقیہ سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی 2 بہنوں اور ایک خادمہ کے ساتھ برصغیر کا رخ کرتی ہیں۔ بعض مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ پہلی وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں لاہور میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ دوسری وجوہات یہ بتائی جاتی ہے اس طرح کا واقعہ تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تیسری وجوہات یہ بتائی جاتی ہے کہ خواتین کے جو نام یہاں ذکر ہیں وہ سارے فارسی نام ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ 6 صدی ہجری میں سید احمد تختہ نامی ایک عابد و زاہد سید ایران کے شہر کرمان سے آ کر لاہور میں بستے ہیں۔ تختہ کی 6 بیٹیاں بی بی حاج رقیہ، بی بی تاج، بی بی نور، بی بی حور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز تھیں جو وفات ہونے کے بعد یہاں دفن ہوتی ہیں۔ تاریخی شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیبیاں 615 ہجری کو زندہ تھیں کیونکہ تاریخ میں جلال الدین مشائی کا یہاں سے ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ لاہور اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے ہزاروں زائرین یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ دربار کے ساتھ مسجد نور امان، مسجد بابا خاکی اور مسجد محمد امین بیگ واقع ہے۔ بی بی پاک دامن گڑھی شو لاہور اور ریلوے اسٹیشن کے درمیانی علاقے میں واقع ہے۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا لاہور کی طرف سفر کرنے کے حوالے سے یوں نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو اپنی بہن رقیہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ان کو ہندوستان کی طرف جانے کا کہا۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ نہیں معلوم کہ امام نے ان سے کیا کہا۔ کارواں سے جدا ہوئیں اور برصغیر کی طرف روانہ ہوئیں۔ اس سفر میں آپ کی 2 چھوٹی بیٹیاں، مسلم بن عقیل کی 2 بہنیں اور حلیمہ نامی ایک خاتون بھی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی 410 ہجری کو پہلی بار لاہور آیا اور اس بارگاہ کو سنگ مرمر سے مزین کیا اور دربار کے چاروں طرف صحن بنوایا۔ پھر مغل کے اکبر بادشاہ نے دربار پر چھت چڑھائی۔ دربار کے رقبے میں ایک مسجد اور ایک وسیع قبرستان ہے۔ 1967 کو لاہور کے اوقاف میں ثبت ہو گیا اور 1969 کو مزار کی توسیع دی گئی۔ صوبہ پنجاب کی حکومت نے سن 2021 میں ایک بار پھر اس کی توسیع کے لیے بجٹ رکھا لیکن شیعہ اور سنی علماء نے اس کی توسیع پر اعتراض کرتے ہوئے کہا مزار کو اصلی شکل میں تعمیر کیا جائے اور اس پر ایسی تعمیرات نہ ہوں جو بارگاہ کے شان کے خلاف ہوں، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے بی بی پاک دامن کے مزار اور قبرستان کی تعمیر روک دی۔ اگرچہ بی بی پاک دامن پر سارا سال زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح شیعہ زائرین ہر شب جمعہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منعقد کرتے ہیں، جبکہ سال میں روزہ عرس بھی منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں شیعہ اور سنی افراد شرکت کرتے ہیں۔ دربار کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں بی بی حاج رقیہ، بی بی تاج اور بی بی نور، جبکہ دوسرے حصے میں بی بی حور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز کی آرام گاہیں ہیں۔ سید جلال الدین حیدر بن صفی الدین بخاری برادر میران محمد شاہ موج دریا بخاری ایک گنبد کے نیچے بی بی تاج کی آرام گاہ کی دیوار کے متصل دفن ہے اور لوگ اس کی قبر کو پاک دامن بیبیوں کے استاد کی قبر قرار دیتے ہیں۔ بیبیاں پاک دامن کے بارے میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں بیبیاں پاک دامن کے نام سے 2 رسالے غلام دستگیر نامی اور محمد دین کلیم کی لکھی ہوئی ہے۔ مسعود رضا خاکی کی بیبیاں پاک دامن اور سید آغا مہدی کی کتاب بیبیاں پاک دامن اور مولوی محمد بخش شاہ قریشی تاریخ بی بی پاک دامن اس حوالے سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔